تم یہ جو چیزیں تقسیم کرو گے اس کا کیا معیار ہوگا اس کو بھی بتا دیا اللہ رب العزت۔ اور اس کے بارے میں فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم، یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تعالیٰ وصیت کرتا ہے تم کو تمہارے بچوں کے سلسلے میں، کیسے اپنے لڑکوں اور لڑکیوں کے بارے میں کیسے تم میراث تقسیم کرو گے۔ تو فرمایا للذکر مثل حظ الانثیین، لڑکے کو ڈبل ملے گا، لڑکی کو سنگل ملے گا، یا یوں کہہ لیجئے کہ لڑکی کے حصے کا ڈبل ملے گا لڑکے کو۔ نماز کے بارے میں تفصیلات قرآن مجید میں موجود نہیں ہیں، اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیلات بتائی ہیں۔ وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ کو دو، قرآن مجید میں تفصیلات موجود نہیں ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیلات بتائی ہیں۔ اور روزے کے بارے میں تفصیلات قرآن مجید میں بہت کم ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل کے ساتھ بتائی ہیں۔ حج کے بارے میں قرآن مجید میں تفصیلات کچھ ہیں، لیکن بہت ساری تفصیلات قرآن مجید کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں۔ لیکن میراث تم کیسے تقسیم کرو گے، مرنے کے بعد تمہارا جو ترکہ ہے وہ کیسے تقسیم ہوگا، اللہ رب العزت نے بہت تفصیل کے ساتھ قرآن مجید میں بیان کر دیا ہے، تاکہ شریعت کے اندر کوئی اٹھ کر کے یہ نہ کہہ دے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فلاں حدیث میں ضعف ہے، اور یہ حدیث جو نمبر 1 کی نہیں ہے، نمبر 2 کی ہے۔ اور بڑی خوبصورت بات یہ ہے دوستوں اور ساتھیوں، جو مال جمع کر کے رکھتے ہیں، جو بہت زیادہ بنگلے محلات بناتے ہیں، اس زمین پر اپنی 7 پشت کا انتظام کر کے اس دنیا میں جانا چاہتے ہیں، ان کے لیے بڑی خوبصورت بات یہ ہے کہ جب آدمی مر جاتا ہے اور ترکہ جو کروڑوں کا ہے تقسیم ہوتا ہے، تو وہ شخص جس کا وہ مال ہے اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا ہے۔ یہ ہمارے لیے عبرت کا مقام ہے، یہ ہمارے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ ہماری گاڑھی کمائی سے حاصل شدہ مال جب وہ تقسیم ہوگا ہمارے لڑکوں، ہمارے لڑکیوں اور اعزا و اقربا میں، تو ہم وہ شخص ہوں گے جس کا کوئی حصہ نہیں لگایا جائے گا۔ یہ بڑی گویا کی عبرت کی بات ہے کہ ایک فیملی کا واقعہ یہ ہے کہ باپ نے بہت کچھ بچوں کے لیے بنایا اور بہت کچھ بچوں کے لیے جتن کیا۔ وہ کبھی کبھی کسی وقت کھانا بھی نہیں کھاتا تھا کہ میرے بچے ذرا آرام و عیش کی زندگی گزارے۔ اس نے گھر بنایا، محلات بنائے، دکانیں بنائیں، اس نے بینک بیلنس کیا، اس نے پراپرٹی بنائی اور اس زمین دنیا سے چلا گیا۔ جب اس کی میراث تقسیم ہوئی تو کسی کو 80 لاکھ، کسی کو 90 لاکھ، جو تھا بہنوں کو بھی ملا، ماں کو بھی ملا 10-15 لاکھ کے آس پاس۔ ماں کی آنکھوں میں آنسو تھے، بچوں کو اس نے اکٹھا کیا اور کہا بیٹو تمہارے باپ نے دنیا میں تمہارے لیے سب کچھ کیا، میں چاہتی ہوں کہ ایک مسجد تمہارے باپ کے لیے بنا دی جائے، میرا جو حصہ ہوتا ہے کیش میں 10-15 لاکھوں میں دیتی ہوں، تم لوگ صرف 5-5 لاکھ روپے دے دو، تمہارے باپ کے لیے صدقہ جاریہ کے لیے ایک مسجد بن جائے۔ بچوں نے کہا اماں آپ اپنی رقم دے دیجئے، ہم اپنی رقم دینے کی پوزیشن میں نہیں۔ یہ ہمارے لیے نصیحت ہے، یہ ہمارے لیے عبرت ہے۔ آج ہمارے ہاتھوں میں پیسے ہیں، آج ہمارے ہاتھوں میں دولت ہے، ہم اللہ رب العزت کے راستے میں وقف کریں، اللہ رب العزت کے راستے میں بندگان خدا کی خدمت کریں، اللہ رب العزت کے دین کی اشاعت کے راستے میں جو ریکوائرمنٹس منہ کھولے کھڑی ہیں اس میں خرچ کریں۔ اس دن کا انتظار نہ کریں جب ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہ ہوگا اور ہم افسوس کریں گے کہ کاش کہ اللہ رب العزت کے راستے میں ہم خرچ کر لیں۔ اور یہ بتائی گئی بات کہ دیکھیے جب میراث تقسیم ہوگی تو 2 چیزوں کو بہت اہمیت کے ساتھ دیکھا جاتا ہے۔ فرمایا من بعد وصیۃ یوصی بها او دین، یہ میراث تقسیم ہوگی 2 چیزوں کو دیکھنے کے بعد، ایک تو وصیت اور دوسری قرض۔ آپ اندازہ کیجئے قرض کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص پر قرض ہوتا ہے قبر میں اس کے اوپر گویا کہ معاملہ اچھا نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنازے کے پاس آتے تھے جنازے کی نماز پڑھانے تو آپ پوچھتے تھے کہ اس شخص کے اوپر کوئی قرض ہے؟ لوگ کہتے تھے ہاں اس کے اوپر قرض ہے، تو آپ کہتے تھے ہے کوئی ضامن جو اس کا قرض ادا کر دے؟ اگر اس کے اولیاء میں سے یا عام مسلمانوں میں سے کوئی کہتا تھا کہ میں اس کا قرض ادا کرنے کی پوزیشن میں ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ پڑھاتے تھے، ورنہ آپ وہاں سے ہٹ جاتے تھے۔ دوستوں اور ساتھیوں، ہم اپنی زندگی میں اپنے بال بچوں کے سلسلے میں بہت زیادہ حساس ہوتے ہیں، لیکن یاد رکھیے ماں کے پیٹ میں بچہ جب 120 دن کا یعنی صرف 4 مہینے کا ہوتا ہے تو اللہ رب العزت فرشتے کو بھیج کر کے جہاں بہت ساری چیزیں لکھوا دیتا ہے وہاں یہ چیز بھی فرشتہ لکھتا ہے کہ اس کو روزی کہاں سے ملے گی۔ اپنے بچوں کو بتائیں کہ حلال کیا ہوتا ہے، حرام کیا ہوتا ہے، بچوں کو بتائیں کہ جائز کیا ہوتا ہے، ناجائز کیا ہوتا ہے، بچوں کو بتائیں کہ حلال روزی کی تلاش میں کیسے ہم کو سرگردہ رہنے چاہیے، جو اس کی تقدیر میں لکھا ہے، جو ہاتھ پیر مارنے کے نتیجے میں اس کو ملنے والا وہ مل کے رہے گا۔ بسا اوقات ہم اتنا سنسیئر ہو جاتے ہیں، اتنا ہم تمام حساس ہو جاتے ہیں اپنے بچوں کے سلسلے میں کہ اپنی عاقبت کی فکر نہیں کرتے۔